اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان جاء فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لیا کرو، تاکہ تم کسی قوم کو نادانی سے تکلیف نہ پہنچاؤ کہ پھر تم اپنے کیے پر پچھتاتے پھرو۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 7 اور اس سلسلہ کرام کی جس میں اللہ سبحانہ و تعالی یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خطاب فرما رہے ہیں۔ یہ آیت نمبر 69 ہے، 69۔ میرے پیارو، اللہ سبحانہ و تعالی نے ایمان والوں کو زندگی گزارنے کے لیے کچھ ایسے اصول وضع فرمائے ہیں کہ جو بھی اس کو اختیار کرتا ہے وہ ہمیشہ پچھتانے سے، پشیمانی سے بچ جاتا ہے۔ لوگوں کے اندر غلط فہمیاں پیدا کرنا یہ کچھ لوگوں کا کام ہوتا ہے، اور جو لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں وہ پھر بہت دور چلے جاتے ہیں اور پھر ان کے پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بہت بڑا نقصان اٹھاتے ہیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنین کو انفرادی اور اجتماعی طور پر اس بات پر کاربند رہنے کا حکم دیا ہے کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی ایسا شخص کہ جس کی شخصیت پر تمہیں مکمل اعتماد نہ ہو، اس کی خبر پر یقین نہ کرو بلکہ اس کی تحقیق کرو۔ میرے پیارو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس بات کو پا لیا تھا، اور اسی طرح سے محدثین کرام نے اسماء الرجال کا ایک فن متعارف کرایا جس میں لوگوں کی زندگیوں کی تحقیق کی گئی، اور اگر کسی شخص کے بارے میں، اس کی زندگی کے بارے میں کوئی ایک ذرا سا بھی ایسے شواہد ملتے ہیں کہ اس نے کبھی زندگی میں جھوٹ بولا، تو پھر اس کی بات کو بیان کرتے ہوئے ساتھ بتایا کہ اس پر اعتماد نہیں کیا گیا، اس کی بات غلط ہو سکتی ہے، اور صحیح کے درجے پر صرف وہ احادیث پہنچتی ہیں کہ جو ہر لحاظ سے مکمل اور کامل ہوتی ہیں، جس میں ذرا برابر بھی کسی طرح کا شک نہیں ہوتا۔ میرے پیارو، ایک شخص جھوٹی خبر دیتا ہے اور بغیر تحقیق کیے اس پر کوئی کارروائی عمل میں آتی ہے تو دونوں فریق اس کی معذرت سے متاثر ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ تحقیق کر لیں تو شاید اس نقصان سے بچا جا سکتا ہو۔ میرے پیارو، اس سلسلے میں ایک چھوٹا سا واقعہ کہ کچھ عرصہ قبل، یہ میڈیا کا دور آنے سے کچھ پہلے، ریڈیو پر سب سے جو مستند آواز سمجھی جاتی تھی خبروں کے حوالے سے، وہ BBC لندن کی ہوتی تھی۔ ہمارے والد گرامی فوج میں تھے اور 71 میں
مغربی پاکستان سے مشرقی پاکستان ایک بحری راستے سے ایک جہاز میں جا رہے تھے، اور جہاز ابھی سمندر میں تھا۔ کہتے ہیں کہ اسی جہاز کے متعلق BBC سے خبر نشر ہوئی کہ انڈیا نے اس پر حملہ کیا ہے اور وہ جہاز ڈبو دیا ہے۔ کہتے ہیں حالانکہ ہم اس جہاز کے اوپر موجود تھے اور یہ خبریں ہم نے خود سنی، لیکن یہ جھوٹ پر مبنی تھی۔ میرے پیارو، دشمن خاص طور پر ان حالات میں جھوٹی خبریں چلاتا ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں میزائل اور ایٹمی جنگیں چھڑ گئی ہیں۔ رات کو میزائلوں کی بارش ہوتی ہے، میزائل کوئی اور پھینکتا ہے، ذمہ کسی اور کے لگا دیا جاتا ہے، اور مسلمانوں میں، غیر مسلموں کے ساتھ بھی اور مسلمانوں کے اندر بھی وہ نفرت کی آگ بھڑک اٹھتی ہے کہ جو اس کے شیرازے کو تار تار کر دیتی ہے۔ میرے پیارو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی خبر دینے والا اگر فاسق ہے تو اس کی خبر کا اعتماد نہ کیا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس آیت کریمہ کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔